السلام علیکم بھائی، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج منگل ہے 16 ستمبر 2025، جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ناچیز کا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل۔ 3-4 بڑے اہم معاملات آج کھل کے سامنے آئے ہیں۔ عدالت میں ایک جنگ شروع ہو گئی ہے، بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ پھر کرکٹ کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، آئی سی سی، ایشین کرکٹ کونسل، پی سی بی، محسن نقوی، ٹیم پاکستان، ٹیم انڈیا، جو کچھ ہو رہا آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے جڑی ایک بڑی اہم خبر مجھ تک آج پہنچی اور وہاں سے پہنچی دبئی سے، وہ آپ سے میں ڈسکس کروں گا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روک دیا گیا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے چیئرمین پی ٹی اے کو ہٹانے کا حکم دے دیا ہے۔ ایمان حاضر مزاری جسٹس ڈوگر کے خلاف کھڑی ہوئی تھی ہراسمنٹ کا کیس لے کے، ان کی وکالت نامہ سسپینڈ کرنے کے لیے بھی کلائنٹ جاگ گئے ہیں۔ تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے، سنجیدہ صورتحال ہے، سنسنی خیز صورتحال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ پھر ہم ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب بڑے ایکٹیو ہوئے پڑے ہیں، بہت ہی تلخ اور بہت ہی اہم ٹویٹس وہ کر رہے ہیں، نام لے کے کر رہے ہیں، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا اداکارہ ہیں عائشہ عمر، ان کا ایک پرومو جاری ہوا ہے، کوئی شو کر رہی ہیں وہ عشق لازوال کے نام سے، اس کو لے کر کے پاکستان میں بڑی تنقید ہے۔ اس شو کی کہانی بھی آپ سے ہم ڈسکس کریں گے۔ پنجاب گورنمنٹ جو ہے یہاں پاکستان میں، ان کی وزیر اطلاعات ہوا کرتی ہیں محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ، وہ بھی اب یوٹیوب پہ ویلاگ کیا کریں گے۔ یہ سب جاننا ہے تو میرے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے پاکستان یہ جو ایشیا کپ T20 ہو رہا ہے، اس سے باہر نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، یہ بحث ہی نہیں۔ خبریں آپ دیکھ چکے ہیں کہ اب تک کیا ہو چکا ہے۔ بحث یہ ہے کہ میرے پاس خبر کیا ہے۔ اندازہ آپ یہ کیجئے کہ مجھے ایک دو بڑے ذمہ دار رپورٹرز جو وہاں پہ اس ایونٹ کو کور کرنے گئے ہیں، جو کوئی سال سے کرکٹ کو دیکھتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی پاکستان انڈیا کا میچ 6 سے لے کے 10-11 تک ہوا مقامی وقت کے مطابق۔ اس بیچ میں میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کا ایشو ہے کہ جی اس نے کہا ٹیم پاکستان کو کہ سوریہ کمار یادو اور انڈین ٹیم نے ہاتھ نہیں ملانا تو آپ بھی نہ ملائیے گا۔ اور پھر پوسٹ میچ کانفرنس میں سوریہ کمار یادو نے جیسے پہلگام اور اپنی فورسز کا ذکر کیا، یہ اس سے جڑی کہانی ہے۔ مجھے علم یہ ہوا کہ پاکستان کی جتنی مینجمنٹ وہاں گئی تھی، ان سب نے آئی سی سی کے رولز پڑھے ہی نہیں تھے، جن کا میں کل ذکر کر رہا 2.1 یا 2.4 جو ہیں کوڈ آف کنڈکٹ کے جو رولز ہیں۔ یہ نااہلی کی ایک عمدہ ترین مثال ہے۔ رولز کا پتہ ہی نہیں تھا، اور پھر جو ایشو فریم کیا ہے پی سی بی نے، وہ بھی غلط فریم کیا ہے۔ اس کے باوجود کہ بحیثیت پاکستانی مجھے دکھ ہے اس شکست کا، مجھے دکھ ہے کہ سوریہ کمار یادو نے جو گفتگو کی وہ غلط تھی، سیاسی گفتگو تھی۔ اس کے باوجود کہ انڈین پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹ دی ہے، خود انہوں نے مودی سرکار کو اڑا کے رکھ دی ہے۔ لیکن میں پہلے خبر دیتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ سی ایم جو انڈین پنجاب کے ہیں بھگوان سنگھ مان، انہوں نے تو ایسی کی تیسی پھیر دی نا مودی سرکار کی اور بی سی سی آئی کی، وہ بیان کرتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ان حضرات کو آئی سی سی کے جو پروٹوکالز ہیں، آئی سی سی کے جو رولز ہیں، اس کے باوجود کہ آئی سی سی کے اوپر انڈین ہیجمنی علم ہی نہیں تھا۔ اور بلنڈر یہ ہوا کہ میچ ریفری پہ اعتراض کرنے کی بجائے آپ کا اعتراض ہونا چاہیے تھا انڈین کرکٹ ٹیم کے کپتان کے اوپر، اور وہ بھی ہینڈ شیک کے اوپر نہیں، اس کی پوسٹ میچ پریس کانفرنس کے اوپر، جہاں ایک کپتان ایک کھلاڑی سیاسی گفتگو کر رہا ہے جو کہ آئی سی سی رولز کے مطابق غلط ہے۔ مثال یہ ہے کہ ایک ٹورنامنٹ ہو رہا تھا غالباً 2019 میں، تو مہندر سنگھ دھونی نے ایک کوئی انسگنیا پہنا اور ایک گلوز پہنے جو کہ کمانڈوز گلو ہوتے ہیں، تو آئی سی سی ایکشن میں آیا کہ بھائی صاحب آپ صرف وہی شے پہن سکتے ہیں جو اسپانسر نے آپ کو دی ہے یا آپ کے بورڈ نے جو آپ کے لیے اپروو کی ہوئی ہے۔ تو اگلے میچ میں اس نے وہ گلوز اتار دیے تھے، یہ فیکٹ ہے۔ تو آپ کو سوریہ کمار یادو کی گفتگو کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے تھا کہ اس پلیئر نے آئی سی سی کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی گفتگو کی ہے، ایک ملک کے اوپر حملہ کیا ہے، پہلگام کو ریز کیا ہے، اپنی فوجوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ اس کو زیب نہیں دیتا تھا۔ میچ ریفری کی جہاں تک تعلق ہے، پاکستان نے کہا اسے ہٹایا جہاں ہم نے میچ نہیں کھیلنے، اور خبر آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اب آفر یہ کی گئی ہے پی سی بی کو کہ جناب اس میچ ریفری، یہ جو میچ ریفری یہ آپ کے میچ میں نہیں آئے گا، کسی اور رچرڈسن ہے وہ کھیلے گا۔ اب پی سی بی گیا پھنس اپنی نااہلی کی وجہ سے۔ اگر ایشیا کرکٹ کپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو مسئلہ ہوتا ہے، اگر کھیلتے ہیں تو مقامی کراؤڈ جو ہے وہ پہلے ہی بفرا پڑا ہے کہ جناب آپ نے تو کہا تھا ہم بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب پی ایم سے رابطے کر رہے ہیں، میں نے کل آپ کو خبر دی تھی کہ اعلیٰ ترین حکام سے انہوں نے رابطے کیے ہیں، تو یہاں سے تو گرین سگنل ملا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہوا، تشویش کیا ہے۔ آج پریس کانفرنس بھی کرنی تھی کل، کیونکہ یو اے کے خلاف ہم نے کھیلنا ہے، پریکٹس سیشن ٹیم کا ہوگا معمول کے مطابق، پریس کانفرنس منسوخ کر دی گئی ہے کیونکہ پریس کانفرنس میں پریس اسٹیٹمنٹ دینی پڑنی تھی۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو کرکٹ کی صنعت ہے، 2 دہائیوں میں پاک بھارت میچز میں تقریباً 32,000 کروڑ روپے کی آمدن ہوئی ہے۔ رواں سال بھی جو میچز تھے ان کے اشتہارات کی قیمتیں انتہائی بلند تھیں، جو میں نے ریسرچ کی۔ ٹی وی پر محض 10 سیکنڈ کے اشتہار کے لیے تقریباً 50 لاکھ روپے کا 10 سیکنڈ کا سلاٹ تھا، اور ڈیجیٹل سپانسرشپ کے جو پیکیجز تھی ان کی مالیت 90 کروڑ تک جا پہنچی تھی۔ اگر پاکستان ٹورنامنٹ سے دستبردار ہو جائے تو یہ تمام معاہدے جو ہیں یہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں، اور اسپانسرڈ اور نشریاتی اداروں کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے۔ خود پی سی بی کے لیے یہ ایک تشویشناک صورتحال ہو سکتی ہے، کیونکہ
رواں سال آئی سی سی کے ریونیو پول سے 880 کروڑ پہ حاصل کرنے کی توقع ہے پی سی بی کو، جس میں صرف ایشیا کپ سے 116 کروڑ روپے آمدن ہونی ہے۔ تو آپ نے میچ ریفری کے اوپر جو تکیہ کیا یا اس کے اوپر جو چارج کیا وہ تکنیکی طور پر اتنا درست نہیں تھا۔ اگر رولز، ضابطے اور قاعدے کا پتہ ہوتا تو آپ سوریا کمار یادو جو بھارتی کپتان ہے اس کی گرفت کرتے تو آپ کی بات میں وزن ہوتا، چاہے اس پہ عمل درآمد ہوتا یا نہ ہوتا۔ اب آگے بھی میچ ہیں، اگر میچ کے ٹورنامنٹ کھیلنے ہیں، بائیکاٹ کرنا ہے نہیں کرنا، اب یہ گلے پڑ گئی ہے، ایسی مصیبت، ایسی وبال۔ اور گلے کیوں پڑی؟ لا علمی، انکمپیٹنٹ، سیدھی سی میں بات کر رہا ہوں بنا لگی لپٹی۔ کمپیٹنٹ لوگ ہوں جو رولز کو، ریگولیشنز کو جانتے ہیں، تو آپ باریکی سے لوگ بات کرتے ہیں تاکہ اگلی ٹیم پھنس جائے۔ یہی وجہ نا انڈین میڈیا کا کہہ رہا ہے کہ ہاتھ ملانا تو کہیں لکھا ہی نہیں ہوا، پروٹوکال ہے، اسپرٹ ہے، ملائیں نہ ملائیں۔ میچ ریفری انہوں نے کہا جی اچھا آپ کے میچ کے لیے نہیں ہوگا، تو آپ یہ پھنس گئے، بائیکاٹ کر رہے ہیں تو نہ کریں تو، اس لیے تذبذب کا یہ شاہکار آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ نااہلی، پیور نااہلی۔ لیکن اس میں ان سے بہتر تو انڈین چیف منسٹر ہے پنجاب کا، بھگوان سنگھ مان، اس نے تو جناب ایسی کی تیسی پھیر دی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جی جو کل میچ ہوا اس کا پروڈیوسر بڑے شاہ یعنی امیر شاہ کا بیٹا ہے جے شاہ، اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے یہ میچ ہوا اور لائیو دکھایا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا میں بھی 3 ماہ سے، اس جنگ کے بعد سے، ان کا میڈیا دباؤ ڈال رہا تھا مودی کے اوپر کہ ٹیم نہیں بھیجنی چاہیے، پاکستان کے ساتھ میچ نہیں کھیلنا چاہیے، لیکن انہوں نے بھیجا کیونکہ وہ جانتے ہیں آئی سی سی، اے سی سی پرابلمس کیا ہو سکتے ہیں، ریونیو کیا ہوتا ہے، روپے پیسے کے شوقین ہیں، کر سکتے ہیں وہ، اس لیے انہوں نے ٹیم بھیجی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہاتھ آپ نے نہیں ملایا، بڑا آپ نے احسان کیا، لیکن جس گیند کو پاکستانی بالرز پکڑ کے اپنے ہاتھوں سے کروا رہے ہیں، جس بلے سے پاکستانی بیٹسمین کھیل رہے ہیں اور وہ آپ کے ہاتھوں میں گیند آ رہی ہے، تب نہیں آپ کو اس گیند کو پکڑتے ہوئے کچھ شرم آئی؟ جس گیند کو پاکستانی نے پکڑا ہے یا جن کو ان کے بلے نے ٹچ کیا ہے، یا جس گیند سے یعنی آپ نے گیند کروائی اور پاکستانی بلے باز نے ہٹ ماری، تو پاکستانی کو ہاتھ اس پہ بھی لگے ہوئے تھے، گیند کو بھی اور بلے کو بھی، تو وہ پکڑتے ہوئے آپ کا کہاں تھا یہ فخر، یہ تفاخر اور یہ 2 نمبری؟ تو انہوں نے اس طرح سے اس کو انرتھ کیا، اور ساتھ انہوں نے کہا مسئلہ ان کو کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ بابا جی گرو نانک سرکار جو ہیں ان کا اینیورسری آ رہی ہے 22 ستمبر کو۔ اس موقع پر دنیا بھر سے اور پنجاب بھر سے، انڈین پنجاب سے سکھ یاتری آتے ہیں یہاں پہ گرودوارہ کرتارپور صاحب شکر گڑھ کے قریب۔ تو وہاں انڈین جو انٹیریئر منسٹری ہے، وزارت داخلہ، انہوں نے انکار کر دیا ہے انڈین سکھ یاتریوں کو ویزا دینے سے۔ اس کے اوپر وہ چیخے ہیں کہ میچ تو آپ کھیل رہے ہیں، اس کی اجازت ہے، یہاں یاتری آنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ جانے کی اجازت نہیں دے رہے، تو وہ کہہ رہے ہیں 2 نمبری آپ کی۔ تو پاکستان سے بہتر تو انڈین پنجاب کا سی ایم اس کیس کو زیادہ اچھا کانٹیسٹ کر رہا ہے، کیونکہ یہاں نااہلی ہے، سراسر نااہلی ہے، جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔ خیر یہ کہانی ہے میچ کی، میں اس کی زیادہ بات نہیں کروں کیونکہ اگلی جو سٹوری ہے وہ زیادہ دلچسپ ہے۔ وہ ایک نئی انگڑائی لی ہے عدالتوں نے۔ ہوا یہ ہے، سب سے پہلے ایمان حاضر مزاری کی کہانی آپ سن لیں جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ ایک کیس میں مہارنگ بلوچ کے سلسلے میں وہ حاضر ہوئی، جسٹس ڈوگر صاحب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہاں ان کے ہسبینڈ جو ہادی ہیں وہ بھی موجود تھے۔ تو وہاں پہ جو مکالمہ ہوا، جس طرح چیف جسٹس نے مخاطب کیا، اسے لے جائیں، اسے پکڑ کر لے جائیں، یہ بچی ہے، اس کا کیریئر تباہ ہو جائے گا، کئی ایک جملے میں رپیٹ نہیں کروں گا، وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو اب ایمان حاضر مزاری صاحبہ نے گزشتہ روز یعنی کل چیف جسٹس ڈوگر صاحب کے خلاف ہراسمنٹ کمیٹی میں شکایت درج کی، اور جب یہ سماعت ہوئی اس سے اگلے روز ایک اور کیس میں جسٹس ڈوگر نے اپنے ریمارکس کی وضاحت کی کہ نہیں غلط فہمی ہوئی یا میڈیا نے میرے ریمارکس کو غلط رپورٹ کیا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو ایمان حاضر مزاری نے ایک ٹویٹ کی صورت میں کہا ہوا تھا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں جیسا ایمان مزاری کہہ رہی ہیں، اور میں کسی کی بچی بہن نہیں ہوں، میں پروفیشنل لائر کے طور پر وہاں پیش ہوئی ہوں۔ تو انہوں نے اپنی شکایت جو ہے وہ ہراسمنٹ کمیٹی جو ہوتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے روبرو درج کروا دی۔ اس سے پہلے انہوں نے رجسٹرار جو تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو درخواست دی کہ اس روز جو سماعت ہوئی صبح 9 سے 11 اس کی فوٹیج محفوظ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان حاضر مزاری واز پریٹی شیور کہ وہ جو گفتگو ہوئی جس کی وضاحت جیسا کر رہے ہیں، وہ گفتگو وہاں کیمروں نے ریکارڈ کی ہے، اور میرے ساتھ انہوں نے یعنی گفتگو مناسب نہیں کی، ریمارکس مناسب نہیں دیے، اس لیے میرا کیس تگڑا ہے۔ دس از ایگزیکٹلی وائی کہ انہوں نے فوٹیج محفوظ کرنے کی درخواست دی رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور یہی نہیں پھر اس کے بعد ہراسمنٹ کمیٹی میں اپنی شکایت لے گئیں۔ جب وہ لے گئیں تو یہ ہراسمنٹ کمیٹی کی سربراہی کر رہی تھی جسٹس سمن رفت، یہ 2024 سے غالباً اس سے ہیڈ کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے ابتدائی سماعت کی، ان کی درخواست کی اور منظور کر لی، اور 3 رکنی کمیٹی بھی بنا دی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ درخواست منظور کر لی تو کل شام ہی پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا چند چڑھا۔ چند یہ چڑھا کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے خلاف جو شکایت سننے والی کمیٹی تھی وہ ختم کر دی، اور تحقیقات کے لیے جسٹس انعام امین منہاس صاحب ان کے ذمہ لگا دیا کیس۔ جس کمیٹی نے ایمان کی درخواست سنی اور منظور کی، اس کو بدل دیا، نئی کمیٹی بنا دی۔ یہ جسٹس ڈوگر صاحب نے کیا۔ یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی ہے،
ایمان حاضر مزاری صاحبہ جو ہیں ان کے خلاف ایک وکیل ہیں عدنان اقبال، اسلام آباد بار کونسل میں وہ چلے گئے کہ ان کا وکالت کا لائسنس منسوخ کیا جائے، ریفرنس دائر کر دی ہے کہ یہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں، ان کے معاملات کے اوپر مارنگ بلوچ اور دیگر کیسز کے اوپر انہوں نے سوال اٹھائے۔ یہ ہے ایک چیپٹر، ایمان حاضر مزاری بمقابلہ جسٹس ڈوگر۔ دوسرا چیپٹر سنیں، جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں، جعلی ڈگری کیس آپ کو یاد ہوگا، میاں داؤد ایڈوکیٹ کا معاملہ تھا، لاہور سے ہیں۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل نے فیصلے تک جب تک فیصلہ نہیں آتا تو ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ ڈویژن بینچ کے سامنے یہ معاملہ تھا، اس میں بھی جسٹس ڈوگر موجود تھے، تو انہوں نے کہا جب تک جعلی ڈگری کے حوالے سے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آتا یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو طارق محمود جہانگیری صاحب وہ ہیں جنہوں نے اسلام آباد کے 3 حلقے انٹرٹین کیے تھے، اس کے اوپر سماعتیں کی تھیں اگر آپ کو یاد ہوگا۔ تو طارق محمود جہانگیری صاحب حالانکہ آج میاں داؤد ایڈوکیٹ خود پیش نہیں ہوئے تھے، بتایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی جگہ ان کے جو معاون ہیں وہ پیش ہوئے، تو اس ڈویژن بینچ نے ان کی درخواست پر یہ حکم جاری کر دیا کہ جہانگیری صاحب جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکتے، روک دیا گیا۔ لیکن کہانی دلچسپ اس طرح سے ہے کہ قیوم صدیقی صاحب وہ لکھ رہے ہیں، حالانکہ آپ ان کی جو عدالتی رائے آج کل اس سے آپ بہتر جانتے ہوں گے، اگر وہ لکھ رہے ہیں تو پھر سمجھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے کام سے روکنے کا، یہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں جی جسٹس عظمت سعید شیخ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے ایک دفعہ فیصلہ دیا تھا کہ جج کو اس کے جوڈیشل فنکشن کی ادائیگی سے نہیں روکا جا سکتا، ٹھیک؟ تو پھر انہوں نے البتہ روک دی ہے، حالانکہ آلریڈی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ پڑا ہوا ہے۔ آگے لکھا گیا کہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور بار کونسل نے شدید تحفظات کا اظہار کیا اس فیصلے کے اوپر، اس کو ناقابل سماعت قرار دیا ہے، اور ڈویژن بینچ کے فیصلے کو اب جسٹس جہانگیری صاحب نے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ بھی کر دیا۔ تو انگڑائی ایک سامنے آ رہی ہے، یہ انگڑائی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جسٹس بابر ستار کو بھی آپ جانتے ہیں، یہ کھلی بات ہے کہ ہماری عدالتیں تقسیم ہیں، عدالتوں کا بندوبست 26ویں ترمیم کے ذریعے بھی کیا گیا۔ اب جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں جو میں گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے جو چیئرمین ہے پی ٹی اے جنرل حفیظ الرحمان، ان کو عہدے سے ہٹانے کا حکم جاری کر دیا۔ ان کے خلاف بھی کیس تھی، تو جسٹس بابر ستار نے 99 صفحات پر مشتمل ایک فیصلہ جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی اے کی تعیناتی قانونی طور پر درست نہیں ہوئی، فوری عہدے سے ہٹایا جائے اور پی ٹی اے میں جو سینئر افسر ہے اسے عارضی طور پر تعینات کیا جائے۔ یہ عثمان خلجی نامی ایک شہری ہیں جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کی چیئرمین پی ٹی اے کی تعیناتی کو چیلنج کرنے کی درخواست دی تھی، اور ان کی تعیناتی 25 مئی 2023 کو ہوئی تھی۔ یہ تعیناتی وفاقی کابینہ کی منظوری سے عمل میں آئی تھی، جہاں انہیں پہلے ممبر ایڈمنسٹریشن کے طور پر لایا گیا اور پھر چیئرمین کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ 31 مئی 2023 کو انہوں نے چارج سنبھالا، لیکن جیسے بابر ستار کے فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ان کی تعیناتی ہے غیر قانونی ہے، درست طور پر نہیں ہوئی، انہیں عہدے سے ہٹایا جائے۔ تو اب یہ انگڑائیاں آپ دیکھ رہے ہیں، سسٹم کے اندر ہی پہ چیزیں کھول کے سامنے آ رہی ہیں، بے پناہ قابو پانے کے باوجود چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ یہ ہے عدلیہ کہانی کی 3 چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ اگلی جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے وہ 2 نکات پر مبنی ہے۔ عائشہ عمر صاحبہ، یہ جو ریئلٹی شو کہتے ہیں، پتہ نہیں انہیں کیا کہتے ہیں، ڈیٹنگ شو کہتے ہیں، عجیب و غریب ٹرمز ہیں، عجیب یہاں پہ گل کھلائے جا رہے ہیں۔ لازوال عشق کے نام پہ ان کا پرومو ہے، بڑا خوبصورت سا، حسین و جمیل سا، اور یہ ریئلٹی شو لازوال عشق کی میزبانی کرتے ہوئے نظر آئیں گی عائشہ عمر صاحبہ۔ اس کا ٹیزر انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر شیئر کیا، سفید لباس پہنا ہوا ہے، نہایت اسٹائلش انداز میں وہ ایک کشتی پر دکھائی دے رہی ہیں، پھر سرخ لباس پہن کے ریمپ پہ بھی پھر رہی ہیں، اور یہ ترکیہ کے کچھ خوبصورت اور معروف سیاحتی مقامات ہیں جہاں پہ یہ عکس بند ہوا ہے۔ تو یہاں انہوں نے ایک شاندار بنگلہ بھی بنایا جہاں پہ کچھ چوروں نے آنا تھا، آپس میں رہنا تھا۔ 8 شرکاء ہیں جن میں 4 مرد اور 4 خواتین اس میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ نے سوٹ کیسز لے کے بنگلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ انڈیا میں ایسے ہوتا تھا، بیرونی دنیا میں ایسے ہوتا تھا کہ اپنی محبت کی تلاش میں ایک نیا سفر شروع کرنا ہے۔ تو اب اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ کئی پاکستانیوں نے اظہار افسوس کیا ہے۔ اطلاع یہ ہے مجھے کہ اس کے اوپر 100 ممکنہ ایپیسوڈز تھیں، ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جو اس کو پروڈیوس کر رہی ہے، لیکن انصار عباسی صاحب نے کہا جی پی ایم صاحب سے درخواست کی کس بے شرمی اور بےہودگی کو روکا جائے۔ افسوس کہ میڈیا ایسی خرافات سے معاشرے کو پاک کرنے کا فرض ادا نہیں کر پا رہا، فحاشی اور عریانیت کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی سے، انہوں نے کہا جی کہ اسلامی کنٹری ہے، ایسے پروگراموں کی اجازت یہاں نہیں ہو سکتی، خاصی یہاں پہ لیدے ہوئی ہے، اور اب دباؤ یہ ہے کہ عائشہ عمر کا یہ ریئلٹی شو بند کیا جائے، نشر نہ ہونے دیا جائے۔ آپ کی رائے کیا ہے ضرور لکھ کے مجھے بھیجیے گا۔ یہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہ رہا ہوں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ ہوتی ہیں انفارمیشن منسٹر ہیں پنجاب کی، تو حکومت پنجاب نے اب اپنا ایک یوٹیوب چینل بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس یوٹیوب چینل پہ بقول عظمیٰ بخاری صاحبہ کے
CM पंजाब की सरगर्मियाँ डिस्कस होंगी, ख़बरें पंजाब हुकूमत की होंगी, प्रोपेगेंडा उनके नज़दीक जो उनके ख़िलाफ़ हो रहा है उसका जवाब देने के लिए वीलॉग किया करेंगी उज़मा बुखारी साहिबा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नाम से ये यूट्यूब चैनल है जिसका हैंडल है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान -W3। तो अभी मैंने देखा था कि 200-250 सब्सक्राइबर इसके हुए हैं। तो मोहतरमा उज़मा बुखारी साहिबा जो वज़ीर इत्तलात हैं वो वीलॉग यहाँ पे किया करेंगी माशाल्लाह, और वो प्रोपेगेंडे का जवाब दिया करेंगी। हालांकि गवर्नमेंट्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या जो इवेंट्स होते हैं वो टीवी चैनल तो बराह रास्त ही दिखाते हैं, तो चलें यूट्यूब चैनल भी खोल लिया, अच्छी बात है। देखना होगा कि ये जो उज़मा बुखारी साहिबा के वीलॉग होंगे या पंजाब गवर्नमेंट का जो यूट्यूब चैनल होगा ये कितना मकबूल होता है, कितने सारिफिन इसे देखते हैं, कितनी पजीराई से मिलती है, ये बड़ा दिलचस्प नुकता होगा। अभी तक के लिए तो अच्छी बात है जनाब, यूट्यूब आप कर रहे हैं, वीलॉग कर रहे हैं, बाकी हुकूमतों को भी करना चाहिए, सामने आए बाकी जो वज़ीर इत्तलात हैं अपना अपना यूट्यूब चैनल खोलें, वीलॉग करें, प्रोपेगेंडे का जवाब दें, क्योंकि अगर वीलॉग करने से ही प्रोपेगेंडे का जवाब दिया जा सकता है तो फिर मेरा ख्याल है बाकी चीज़ों की कोई ज़रूरत ना रहती। ये है आज की मेरी कहानी जो आपसे बयान करनी थी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।